أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو روکے اللہ کے مسجد سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ پڑھا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کی ویرانی کا، اولئک ما کان لہم، ایسے کے لیے مناسب نہیں ان یدخلوها، کہ داخل ہو جائے مسجد میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ رب العزت ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں بھی آپ منہ پھیرے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہی اللہ رب العزت متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ رب العزت کشادہ علم والے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت ان یہود، نصارہ اور مشرکین کا ذکر کرتے ہیں خاص کر، اور عام طور پر وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ رب العزت کے مسجد کو ویران کرتے اس کا ذکر ہے۔ مسجد کو ویران کرنا، مسجد کو خراب کرنا، مسجد کو منہدم کرنا، مسجد کو گرانا، یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مسجد کے دیواریں گرا دے، بلڈوزر پھیر دے، اس مسجد کو ویران کر دے، ایک تو یہ ویران کرنا، اور ایک اس سے ہٹ کے معنوی طور پر مسجد کو ویران کرنا، خراب کرنا، اور وہ ایسے کہ آپ مسجد میں ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ نماز پڑھنے نہ آئے، آپ مسجد میں لوگوں کے لیے اتنے مسائل کھڑے کر دے کہ وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، اور تلاوت بھی نہ ہو، اور مسجد والا فائدہ نہ رہے۔ اب یہ دونوں باتیں، چاہے آپ دیوار اس کا گرائے یا ایسے حالات پیدا کرے کہ لوگ مسجد میں نہ آئے، یہ دونوں مسجد کو ویران کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام نہ پڑھا جائے، نہ لیا جائے، قرآن نہ پڑھا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور کوشش کرتے ہیں کہ مسجد ویران ہو جائے، ویران ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگ کی دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے، جیسے ہمارا حکم ہے کہ جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھے اس طرف آپ نے نماز پڑھ لیا، بس آپ کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں بھی آپ منہ پھیریں گے تو اللہ کو اس طرف متوجہ پائیں گے. آپ جہاں بھی منہ کریں اللہ وہاں موجود ہے. ایسا کوئی مکان جگہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، مغرب کی طرف. دراصل اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ کوئی آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور دشمنوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے. اگر یہ آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو دشمن اس آدمی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو وہاں اس آدمی کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جس طرف بھی آپ منہ کریں گے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ دشمن کے مقابل میں ہو. اور اگر کوئی آدمی ویسے سفر پہ جا رہا ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں کہ قبلہ اس طرف ہے، اس نے اپنی کوشش کر لی، سوچ بچار کیا، ذہن نے کام کیا کہ یار قبلہ اس طرف ہے، جبکہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، دوسری طرف تھا. اس آدمی نے اس طرف نماز پڑھ لی تو تب بھی اس آدمی کی نماز صحیح ہے. اسی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ کا ہے.